السلام علیکم، میں ہوں سلیم العوان اور اپنے یوٹیوب چینل اپنا پاکستان میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ناظرین سے ریکویسٹ ہے، گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور جہاں پر ہماری ویڈیو کی ایکسیس نہیں ہو رہی وہاں پر VPN کا استعمال کریں تاکہ آپ کو معیاری خبریں ملتی رہیں اور لیٹسٹ اپڈیٹ آپ کو ملتی رہیں۔ آج تحریک انصاف کی طرف سے تحریک انصاف نے کہا کہ 15 تاریخ کو ہم لوگ وفاق پر چڑھائی کریں گے، وفاق کے اوپر حملہ کریں گے، اور کیوں کہ ہماری بانی PTI سے ملاقات نہیں ہو رہی اس لیے۔ اور دیکھیں اس کے متبادل میں وفاق گورنمنٹ کیا اقدام اٹھاتی ہے، کیسے ان کو روکتی ہے تاکہ ملک میں انتشار نہ پھیلے۔ اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک عشائیہ دینے کے لیے، جب سپریم جوڈیشل کونسل نے کہا کہ ہم عشائیہ دیں گے، تو انہوں نے سرکاری خرچے پر عشائیہ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ قاضی غصے میں تھے، انہوں نے کہا کہ جو 20-25 لاکھ کا یہ آپ نے نقصان کرنا ہے، یہ ملک کے کام آئے گا، ملک کی بہتری کے لیے کام آئے گا۔ انہوں نے سرکاری عشائیہ دینے سے انکار کر دیا۔ اور اس کے بعد آج ایک ملاقات ہوئی ہے، ایک میٹنگ ہوئی ہے PTI کی، اندرونی میٹنگ تھی، جس میں آپ اس کو ایک ایسی میٹنگ کہہ سکتے ہیں جو کہ وفاق پر چڑھائی کرنے کے لیے کی گئی۔ اس میں علی میر گنڈا پور موجود نہیں تھے، اور یہ جو باقی چیئرمین اور باقی جو ان کے ممبران تھے، انہوں نے ایک میٹنگ کی ہے کہ کیسے وفاق پر حملہ کرنا ہے، اور کس لیے کرنا ہے، تاکہ جو 17 تاریخ کو پاکستان میں کانفرنس ہو رہی ہے، جو کہ شنگھائی کانفرنس ہو رہی ہے، اس کو روکنے کے لیے، اس کو سبوتاژ کرنے کے لیے یہ لوگ ایسا کر رہے ہیں، تاکہ پاکستان کا امن خراب ہو، پاکستان میں جو ترقی آ رہی ہے اس کو روکا جائے، پاکستان کے امن کو خراب کیا جائے، اور پاکستان کی جو خوشحالی ہے اس کے آگے بریک تھرو بنایا جائے۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کو انتشار میں پھر پہنچانے کے لیے کہ جو ذرائع سے خبر ملی ہے کہ علیمہ خان کی ملاقات اپنے بھائی سے نہیں کروائی گئی، اور اس کے لیے انہوں نے یہ کال دی ہے تاکہ وفاق کے اوپر ایک دفعہ پھر چڑھائی کی جائے، تاکہ پاکستان میں جو شنگھائی کانفرنس ہو رہی ہے اس کے حالات خراب کیے جائیں، تاکہ دنیا کو ایک اچھا مؤثر پیغام نہ ملے کہ پاکستان میں کوئی بھی پرامن طریقے سے کاروبار کر سکتا ہے، پاکستان میں کوئی بھی پرامن طریقے سے سرمایہ کاری کر سکتا ہے۔ یہ دکھانے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری اہم خبر، سعودی عرب نے مبینہ طور پر جو ہمارے پاس خبر آئی ہے، جو ایئرپورٹس ہیں ان کے لیے سعودی عرب کو ریکمینڈ کیا گیا ہے، سعودی عرب ان ایئرپورٹس کو اپ گریڈ کرے گا تاکہ پاکستان میں جو سول ایویشن کا معاملہ ہے اس کو اچھے طریقے سے ٹیکل کیا جائے، تاکہ جو پاکستان سے باہر سفر کرنے کے لیے جاتے ہیں، یا پاکستان سے باہر سے پاکستان میں آتے ہیں، تاکہ ان کی مشکلات کو حل کیا جائے، تاکہ جو مشکلات ان کو سفر میں آتی ہیں، ہمارے پلین اچھے ہوں گے اور مشکلات حل ہو جائیں گی۔ اور یہی اس بات کو ٹیکل کرنے کے لیے سعودی گورنمنٹ نے اس میں ایک احسن قدم اٹھایا ہے۔ اور پاکستان میں ریفائنریز کے لیے، آئل ریفائنریز کا سسٹم اپ گریڈ کرنے کے لیے، پاکستان سے تیل کی تلاش کے لیے، پاکستان میں اور بھی جتنے سیکٹر ہیں، پاکستان میں کنسٹرکشن سیکٹر ہے، پاکستان میں آئل سیکٹر ہے، پاکستان میں ایجوکیشن سیکٹر ہے، جتنے بھی پاکستان میں سیکٹر ہیں، ان میں وہ بہترین اقدام کر رہے ہیں تاکہ پاکستان میں اچھے سے اچھے کام ہوتے رہیں، تاکہ پاکستان آگے چل کر ترقی کرے۔ اور شنگھائی کانفرنس میں 990 وفود جو کہ پاکستان میں آ رہے ہیں، جو مختلف ممالک سے، اور اس میں 240 سے زائد میڈیا کے نمائندے ہوں گے جو پاکستان میں اس کانفرنس کو کوریج دیں گے، اور پوری دنیا میں ایک امیج بلڈ ہوگا کہ پاکستان ہر محاذ پر جو بیرونی سرمایہ کاری کرنے کے لیے پاکستان میں آ رہے ہیں ان کے لیے ان کا تحفظ کرے گا، ان کے
حقوق کا تحفظ کرے گا، ان کی جان مال کا تحفظ کرے گا اور ان کے لیے بہتر سرمایہ کاری کے مواقع پیدا کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے مریم نواز شریف فیصل آباد میں زرعی یونیورسٹی میں کی گئی 1.25 گھنٹے کی تقریب میں کچھ لوگوں نے یہ کلپ چوری کیا اور کلپ میں کہا کہ یہ مریم نواز نے یہ کہا کہ میں کسان کو بالکل ہی پروموٹ نہیں کر رہی ہوں، کسان کو یہ نہیں کر رہی ہوں، حالانکہ کچھ بھی معاملات ایسے ہیں تو کسان کے لیے ہیں اور یہ بنیادی طور پر یہ کسان کے فائدے کے لیے تھا اور کسان کو فائدہ دیا گیا، اور چھوٹے کسانوں کو ہوسٹیج بناتے ہیں وہ لوگ، ان کو کور اپ کرنے کے لیے ایک نظام بنایا گیا تاکہ چھوٹے کسانوں کو کوئی ہوسٹیج نہ کرے، ان کا جو بھی اناج ہے وہ منڈیوں میں اچھے طریقے سے جائے، اور اس کے لیے انہوں نے بہت انتھک محنت کی ہے اور محنت کر رہے ہیں تاکہ پنجاب سے ترقی شروع ہو جو کہ پورے پاکستان میں پھیلے تاکہ پاکستان کا ایک امیج پوری دنیا میں برقرار ہو جائے۔ آج آئینی عدالتوں کے معاملے میں بہت اچھی پیش رفت ہوئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان JUIF اور پیپلز پارٹی اس وقت زرداری ہاؤس میں موجود ہیں۔ اس سے پہلے جو پارلیمنٹ میں ایک میٹنگ ہوئی تھی، اس میٹنگ میں مسودے کو شیئر کیا گیا تاکہ کوئی بھی معاملات ایسے ہیں جو تھوڑے سے اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہے، جو جس سے کوئی مطابقت نہیں رکھتے، ان کو نکالا جائے اور جو مطابقت رکھتے ہیں ان کو لے کر آگے چلا جائے۔ اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب اور پیپلز پارٹی اس وقت زرداری ہاؤس میں موجود ہیں تاکہ اس کو کلیئر کیا جائے، اور 17 تاریخ کو جیسے ہی یہ شنگھائی کانفرنس ختم ہوتی ہے تو مولانا فضل الرحمان اور ساتھ میں سب پارٹیز کو اپنے ساتھ لے کر اس آئینی ترمیم والے بل کو کلیئر کیا جائے، آئینی عدالتیں بنائی جائیں اور آئینی عدالتوں کے ذریعے سے جتنے بھی پینڈنگ کیسز ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے کلیئر کیے جائیں تاکہ جتنا بھی جو کہ جوڈیشری کے اوپر بوجھ ہے اس کو ختم کیا جائے۔ اور حکومت کی طرف سے ایک احسن قدم یہ ہے، حکومت کوشش کر رہی ہے کہ ہر صورت میں اگلے چند ماہ میں شرح سود کو سنگل ڈیجٹ پر لے کے جایا جائے اور بجلی کے یونٹ کو 10 روپے تک لایا جائے۔ صنعتی انقلاب آنے والے دنوں میں زراعت میں ہوگا۔ پنجاب، بلوچستان، سندھ میں صوبائی حکومتوں کی طرف سے ٹیوب ویلز کو سولر پر منتقل کیا جائے گا۔ وفاقی حکومت کو اکثر پر IPPs جتنے بھی IPPs ہیں ان کو ختم کیا جائے گا، اور ڈائریکٹ جو ریلیف ہے اس کا عوام کو ملے گا۔ بجلی کی قیمت میں کمی کی جو بھی کوشش کر رہا ہے اس میں وفاق ہے، اس میں ہماری اتحادی جماعتیں ہیں پورے پاکستان کی گورنمنٹ کی، وہ سب مل کر ایک ایجنڈے پر ہیں کہ بجلی کو سستا کیا جائے، پیٹرول کو سستا کیا جائے تاکہ آنے والے دنوں میں سب کو ریلیف مل جائے، اور ریلیف اس طرح ملے KPK ہے، سندھ ہے، بلوچستان ہے، پنجاب میں ہے، سب کو یکساں موقع دیا جائے تاکہ سب کو یکساں فائدہ حاصل ہو۔ اور اس وقت دنیا کے 8 ممالک کے سربراہان مملکت کی 15 تاریخ سے آمد شروع ہو جائے گی۔ اسلام آباد کو خوبصورت طریقے سے سجایا جا رہا ہے اور اتنا خوبصورت بنایا جا رہا ہے تاکہ جیسے ہی وہ پاکستان میں قدم رکھیں گے، اسلام آباد میں قدم رکھیں گے، ان کو پتہ چلنا چاہیے اور پتہ چلے گا کہ پاکستان ان سے کتنی محبت کرتا ہے، ان کا کتنی عزت تکریم دیتا ہے۔ ہو رہے ہیں شنگھائی تعاون تنظیم کے جو ہیڈز آف گورنمنٹ آ رہے ہیں، 12 ممالک سے ڈگنیٹریز آ رہے ہیں، ان کے جو استقبال کے ارینجمنٹس ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے خود راؤنڈ لیا، وزیر داخلہ صاحب تھے محسن نقوی صاحب، میں ان کے ہمراہ تھا، تو انہوں نے پورے ارینجمنٹ خود دیکھے، اور جسے اس کی اہمیت جو ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ پاکستان میں کتنے بڑے ایونٹس ہونے جا رہے ہیں اور ہماری اکانومی ٹیک آف کر رہی ہے، تو یہ اکانومی کے لیے کتنا اچھا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سیکیورٹی کے ارینجمنٹس بھی مکمل طور پہ یہاں پہ کر لیے گئے ہیں، وہ پاکستان آرمی ہو، پاکستان رینجرز ہو، وہ اسلام آباد پولیس ہو، وہ باقی FC ہو، تو یہاں پہ مکمل طور پہ ارینجمنٹس ہیں، اور کسی کے کوئی اعلان کرنے سے نہ کوئی فرق پڑتا ہے،
کیونکہ یہ مکمل سیکیور ایریا ہے. اس پہ بالکل انشاءاللہ تعالی ہر طرح کی سیفٹی سیکیورٹی جو ہے وہ گارنٹیڈ ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے, اور اس پہ ہمارا پورا فوکس ہے. تو جو لوگ کوئی سازشی ذہنیت رکھتے ہیں ان کو گھر بیٹھ کے سکون کرنا چاہیے, اور ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے, اور نہ یہاں پہ کوئی ایسا موقع ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک کامیاب دورے ہوں گے. ایس سی او بڑی خوش اسلوبی سے آگے چلے گی, جس کے پورے ارینجمنٹس ہم نے کر لیے ہیں, اور شرپسند عناصر کو کوئی موقع نہیں ملے گا کہ وہ کوئی بھی اس میں رکھنا ڈال سکیں. یہ انشاءاللہ تعالیٰ ایز پلانڈ اٹ ول گو اہیڈ, اور پاکستان کی عزت میں اور تکریم میں بین الاقوامی سطح پہ انشاءاللہ تعالیٰ اضافہ. اور سعودی عرب نے حق ادا کر دیا ہے. پاکستان کے لیے بہت بڑی خوشخبری کا اعلان بھی کر دیا ہے, اور 15 تاریخ کو سعودی عرب پاکستان میں 2.5 ارب ڈالر کے جو سرمایہ کاری ہے اس پر دستخط کر دیے ہیں سعودی عرب نے, اور آگے جو 3.5 ارب ڈالر کے دستخط ہیں وہ انشاءاللہ اس کانفرنس کے ختم ہونے کے بعد وہ بھی ہو جائیں گے. اور پاکستان میں جو مشکلات ہیں, جو پریشانی ہیں عام لوگوں کے لیے انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائیں گی. اور یہ گورنمنٹ کی یہ اولین ترجیح ہے کہ سب سے پہلے پاکستان سے انسٹیبلٹی کو ختم کیا جائے. اور آج وزارت داخلہ, وزیر اعظم, وزیر خارجہ کی طرف سے سختی سے ایک اعلان کیا گیا ہے کہ اگر کسی نے 15 تاریخ کو ملک میں بدامنی کرنے کی کوشش کی, کسی نے ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرنے کی کوشش کی, تو ان سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا. اور اس سے پہلے جو چھوٹ تھی وہ ختم ہو گئی, کیونکہ یہ پاکستان کی عزت, پاکستان کے وقار اور پاکستان کی تکریم کا مسئلہ ہے, اس لیے اس پر کبھی بھی کمپرومائز نہیں ہوگا. پاکستان کے تمام جتنے بھی امن امان کرنے والے ادارے ہیں وہ بھرپور طریقے سے, فوج ہے, رینجر ہے, پولیس ہے, سب اس میں اپنا کردار ادا کریں گے تاکہ پاکستان میں کسی کو بھی انسٹیبلٹی کرنے کا موقع نہ ملے. اور پاکستان میں جو انتشار پھیلانا چاہتے ہیں, انتشاریوں کے لیے پیغام دے دیا ہے کہ کوئی بھی پاکستان میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرے گا یا اس کا اعلی کار بنے گا تو اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی, اس دفعہ معافی نہیں ملے گی. اور یہ سب کے لیے انتباہ ہے کہ پاکستان کو کوئی بھی کوئی بھی پاکستان کو گرانے کی کوشش مت کرے, پاکستان کے امن کو خراب کرنے کی کوشش مت کرے, کیونکہ پاکستان اس وقت سٹینڈ ہے, اپنی پاور میں ہے, کیونکہ پوری دنیا کا اعتماد لے کر چل رہا ہے. اور پوری دنیا کے جو ویٹو رکھنے والے ممالک ہیں ان میں سے 2 ممالک پاکستان میں آ رہے ہیں, اور پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ پاکستان اس وقت ویٹو رکھنے والے ممالک کے ساتھ کھڑا ہے, اور وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور پاکستان اس وقت اس پوزیشن پر جا رہا ہے کہ عنقریب پاکستان ایک, جیسے پہلے 2017 میں ہم سنتے تھے کہ ایشین ٹائگر بننے جا رہا تھا, آج انشاءاللہ پاکستان ایشین ٹائگر بننے جا رہا ہے, ایشین ٹائگر بنے گا. اور آگے جو G8 کانفرنس انشاءاللہ وہ بھی پاکستان میں ہوں گی. اور آپ دوستوں سے پھر یہ التماس ہے, گزارش ہے, ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے, شیئر کیجیے, اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے. پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد.